بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میرے بھارت، میرے سعودی عرب، میرے فلسطین اور دنیا بھر پر امن و سلامتی، شانتی انتی نازل کرے۔ میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں اسد الدین اویسی، ممبر آف پارلیمنٹ، کو 3 نصیحتیں کرنے کے لیے۔ اسد بھائی، آپ نے 3 کام مناسب نہیں کیے، اسی لیے ہمارے لیڈر ہونے کے ناطے مجھے آپ کو نصیحت کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ نہ کرے رستے سے بھٹکے تو لاکھوں نوجوان، لاکھوں فیملیز بھٹکنے کے چانسز ہے۔ اسی لیے میں آیا ہوں۔ اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے کوئی لڑکی، مسلمان لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندو لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت آپ شادی کریں؟ میں یہ کہوں گا کہ تمہاری عمر کیا ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو تم۔ اور میرے پاس as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution kya? The constitution allows you, Yes, right? exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would? Yahi to hota hai na, sir. Why would I poke my nose in someone's private life? پہلی بات، اسد بھائی، آپ سمیتا پرکاش کے پوڈ کاسٹ پہ گئے ANI کے، اور آپ نے وہاں اس کے سوال پر کہا، سمیتا پرکاش نے آپ سے سوال کیا، جب کوئی مسلم لڑکی اگر ہندو لڑکے سے شادی کرنے جائے گی تو آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ آپ نے کہا کہ بھئی 18 سال کی ہو گئی تو جاؤ کر لو، سمویدھان کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے تو جاؤ کر لو، بولوں گا میں۔ What else I can say؟ اسد بھائی، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے آرٹیکل 25 میں ٹو پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ یور ریلیجن، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے پھیلا سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس لڑکی سے کہے، بیٹا دیکھو یہ سمویدھان اجازت دے رہا ہے لیکن اللہ اس کے نبی حرام قرار دے رہے ہیں، کسی بھی کافر یا مشرک سے نکاح جائز نہیں، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں، اسی لیے بیٹے آپ ہرگز غیر مسلم سے نکاح نہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی مشرک یا کافر سے نکاح کرنا مسلمان بچیوں کا۔ یہ آیت آپ کوٹ کیجئے۔ لڑکوں کو آپ یہی کہیں گے، لڑکیوں کو آپ یہی کہیں گے، یہ نصیحت کریں گے آپ، اور اپنے مذہب، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہی کی عبادت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اعبدوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اسی میں کامیابی، یہ آپ دعوت دیں گے۔ دوسرے لوگ JSR کا نعرہ مارنے نہیں ڈر رہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اطیعوا اللہ والرسول سمجھانے مت ڈریے، صاف سیدھا لڑکی کو بولیے اللہ اس کے نبی نے غیر مسلم سے نکاح حرام قرار دیا، نہیں جائیں گے اس رستے پر جہنم والے، اور لڑکوں کو بھی نصیحت کریں گے۔ دیکھیں سمویدھان شراب کی بھی اجازت دیتا، سمویدھان جوئے کی بھی اجازت دے رہا، تو کیا کوئی مسلمان یا کوئی بھی ہندوستانی شراب یا جوا آپ کے سامنے اس کا استعمال کرے گا، آپ خاموش رہیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ قرآن حدیث سے تعلیم بھی دیں گے، سمجھائیں گے بھی۔ تو یہ کام آپ نے کرنا اسد بھائی، اس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اور میرے آقا اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خون بہایا ہے، جانیں لگائی ہے۔ اس دین کو ہم ایزی نہیں لیں گے، اچھے سے عمل کریں گے، پھیلائیں گے، بھارت میں شانتی انتی لے کر آئیں گے، کامیابی لے کر آئیں گے اسلام کے ذریعے، جیسا قرآن حدیث کی روشنی میں توحید و سنت اور شریعت سعودی عرب میں 80% اس سے زیادہ نافذ ہے، چند غلطیاں ہیں وہ ہٹا کر، ویسے ہی ہم انڈیا میں اس سے اچھا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، شرک اور بدعت اور حرام سے روک کر اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی دعوت دیں گے، قرآن حدیث سے، ویدا گیتا اپنشد بائبل گرو گرنتھ سے، یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ کارروائی ہونی چاہیے کہ اگر ٹی وی ڈیبیٹس پہ مذاق بنایا جاتا ہے، شیولنگ کا مذاق بنایا جاتا ہے، یا کسی کے بھی دھرم کا مذاق بنایا جاتا ہے، اس پہ روک لگنی چاہیے۔ نہیں، اگر یہ ہو رہا تھا تو ان کا یہ کام تھا کہ فوراً وہ اسکرین شاٹ لیتی، اور چاہے وہ ٹویٹر پر ہو یا فیس بک پر ہو، جو بھی ہو، آپ کمپلین کر دیں۔ ہم نے کیا ان کے خلاف کمپلین، بلکہ
ان کو جو دھمکی دیا تھا ایک شخص حیدرآباد میں، اس کے خلاف بھی کمپلین ہوا اور وہ اریسٹ ہوا آدمی. دوسری آپ نے جو غلطی کی ہے، این ڈی ٹی وی کے ایک ڈیبیٹ میں آپ نے کہا کہ جو لوگ لنگم کا بارے میں غلط بولے ان کو جیل میں ڈال دو. وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، آپ نے کہا جیل میں ڈالو، اندر کرو. آپ جانتے اسد بھائی، آپ پڑھیے ہندوازم کی دھارمک کتاب شیو پران، رودرا سمیتی، کوٹھی، بک نمبر 4، سیکشن نمبر 12، ورس نمبر 17، صاف طور پر لنگم کی سٹوری لکھی ہے، جس میں شیو جی کا لنگم سادھوؤں کی بیویوں کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو گیا، سادھو بددعا دیے، لنگم گر گیا، جل آنے لگا ہر چیز کو. سادھو پاروتی کے پاس گئے، انہوں نے لنگم کو کنٹرول کیا. آج تک وہ اس پر پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ پرائیویٹ پارٹس کی پوجا جہنم میں لگ جانے والی ہے. قرآن میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، ویدا گیتا اپنشد میں بھی ہے. آپ پڑھیے یجروید چیپٹر 40 ورس 9، آپ پڑھیے بھگوت گیتا چیپٹر 7 ورس 20 اور قرآن چیپٹر 5 ورس 72. اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں گے صدا کے لیے جہنم میں جائیں گے. مورتی، جانور، پتھر، انسان، مردے، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، کسی کی پوجا، لنگم، یونی، پرائیویٹ پارٹس کی پوجا، سیدھا جہنم. تو آپ اور میں دعوت دیں گے قرآن حدیث سے اور دوسری کتابوں سے، ایک ہی رب اللہ کی عبادت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی، اور شرک اور حرام سے روکیں گے. بغیر سٹڈیز کے آپ جیل میں ڈال دو بول رہے، جبکہ میں پھر ڈیبیٹس میں کئی بار کوٹ کر دیا لنگم یونی پرائیویٹ پارٹ سے. کامکھیا مندر جا کے دیکھ لو بولیے آسام میں، اور کئی مندر لنگم یونی جہاں پر ہے اس سٹوری چیک کر لیجئے دھارمک کتابوں سے، پرائیویٹ پارٹ سے ہو. اس کی پوجا نہیں، ایک ہی رب کی پوجا، قرآن حدیث سے، ویدا گیتا اپنشد سے. چیپٹر 7 ورس 20 بھگوت گیتا میں شری کرشن کہتے ہیں، اے ارجن ایک ہی رب کی پوجا کر، دوسروں کی نہ، ورنہ جہنم میں جائے گا. اور کیا ہونا؟ ایکم ودیتین، رب ایک ہی ہے. ایکم برہم دتیہ ناستے نہناستے کنچن، رب ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہوا. اس کی دعوت دی ہے میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین. ہم بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد. اور تیسری جو غلطی آپ سے ہوئی اسد بھائی، آپ نے کہا پاکستان مرد آباد. مودی جی گئے تھے پاکستان، نواز شریف کے ساتھ بریانی کھا کے آئے، نئی نعرہ دیے. یہ فورن منسٹر ہمارے جاتے شہباز شریف سے مل کر آتے، یہ نعرہ نہیں مارتے. 20 کروڑ مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان مرد آباد یعنی 20 کروڑ مرد آباد، یہ مناسب نہیں. آپ بولیے دہشت گردی مرد آباد، آتنکواد مرد آباد، ٹیررسٹ مرد آباد، ٹیررزم مرد آباد، ٹیررسٹ آرگنائزیشن مرد آباد، ٹیررزم کے سپورٹرز، آتنکواد کے سپورٹرز، دہشت گردی کے سپورٹرز مرد آباد. یہ بولیے، پورے ملک کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور پاکستانیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، ہندوستان مرد آباد، بھارت مرد آباد، انڈیا مرد آباد بول رہے، غلط. آپ سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہیں، آپ سے زیادہ مسجدیں بھارت میں ہیں، آپ سے زیادہ مدرسے بھارت میں ہیں، آپ سے زیادہ حافظ بھارت میں ہیں، آپ سے زیادہ مکی مدنی علماء بھارت میں ہیں، آپ سے زیادہ توحید و سنت اور دعوت دین کا کام بھارت میں ہو رہا. اسی لیے بھارت مرد آباد نہیں بولیں گے، غلط. 150 کروڑ انسانوں کو مرد آباد نہیں بولیں گے. آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم مرد آباد بولیں گے. اسد بھائی، یہی مسائل کے لیے میں آپ کو ریاض الصالحین گفٹ کرا تھا 2019 میں، تاکہ آپ اس کو پڑھیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کمپائل کی ہے، قرآن کی آیتیں رکھی ہیں کئی مسائل پر. میرا گفٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اس کو اچھا پڑھیں اور مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھے. تو یہ چند چیزیں میں اسد بھائی آپ کے سامنے رکھا. آپ لیڈر ہیں ہمارے، اور آپ پبلک پلیٹ فارم سے بولے، اس لیے میری ذمہ داری پبلک پلیٹ فارم سے جواب دینے کی ہے. اس سلسلے میں کچھ اور اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے یا کوئی بھی مسئلے میں، میرا نمبر 0096656280947 ہے. میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسلامک اور عربک ایجوکیشن کے لیے جدہ سعودی عرب میں ہوں. 25 سال دعوت دین کا کام انڈیا میں کرا، 10,000 سے زیادہ لیکچرز الحمدللہ، 1500 سے زیادہ ڈیبیٹس، 28 ٹی وی چینلز پر توحید و سنت اور شریعت بتاتے ہوئے، شرک بدعت والے سب کو سمجھاتے ہوئے بہترین دعوت دین الحمدللہ یہ دیتے ہوئے میں ماشاءاللہ سے رہا. اب یہاں پر ہوں 2 سال سے. اگر آپ کو مجھ سے اس بارے میں گفتگو کرنا ہے تو میں حیدرآباد دارالسلام آ سکتا ہوں.
मैं इलिया शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, मेरे वालिद मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 71 की जंग में खून पसीना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह भारत की हिफाजत हम जानते हैं, इंसानियत की हिफाजत जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का दीन, फिर सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।